السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلنٹ نیوز۔ میں ہوں رمشا شبیر۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ترکیہ میں تباہ کن زلزلے سے جانی و مالی نقصان پر بے حد افسوس ہے۔ نقصان بہت زیادہ ہے۔ آخری متاثرہ شخص کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عزم۔ ترک میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، پاکستان پہلا ملک ہے جو ترکیہ میں 21ویں صدی کے بدترین زلزلے کے بعد مدد کو پہنچا۔ حکومت پاکستانی عوام کی جانب سے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کرتا ہوں۔ جتنی بھی امداد کی جائے کم ہے۔ ہم اب تک 500 ٹن سے زائد امدادی اشیاء پہنچا چکے ہیں۔ وزراء ارکان پارلیمنٹ نے ایک ماہ کی تنخواہ ترک بھائیوں کے لیے عطیہ کی۔ مزید کہا، ترکیہ کی مدد کے لیے OIC کا ہنگامی اجلاس بلانا چاہیے۔ مجھے یقین ہے ترک حکومت اور عوام جلد مشکل سے نکل آئیں گے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کے خط کے الفاظ پر اعتراض اٹھا دیا۔ کہا، صدر مملکت نے خط میں نامناسب الفاظ استعمال کیے۔ ڈاکٹر عارف الوی کے خط کا جواب تیار کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن آج ہی جواب دے گا۔ صدر کی دعوت پر ایوان صدر جائیں گے۔ دیکھنا ہوگا صدر کو تاریخ دینے کا آئینی اختیار ہے یا نہیں۔ یاد رہے، گزشتہ روز صدر مملکت نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا تھا، جس میں چیف الیکشن کمشنر کو انتخابات سے متعلق ہنگامی اجلاس کی دعوت دی گئی تھی۔ صدر نے الیکشن کمیشن کی جانب سے بے حسی پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا، الیکشن کمیشن نے ابھی تک پہلے خط کا جواب نہیں دیا۔ میں بے چینی سے انتظار کرتا رہا تھا کہ کمیشن اپنے آئینی فرائض کا احساس کرے گا۔ نیب ملک کا سب سے کرپٹ ادارہ ہے، اسے ختم کیے بغیر حکومت نہیں چل سکتی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ایک بار پھر نیب پر برس پڑے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، 3 جمہوری حکومتیں گزرنے کے باوجود نیب قائم ہے۔ حکومت کے اہلکار اختیارات کے استعمال سے گھبراتے ہیں۔ آج جو بدحالی ہے، اس کی وجہ یہ نیب کا ادارہ ہے۔ نیب صرف سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا تھا۔ سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال کو ان سوالات کا جواب دینا پڑے گا۔ 23 سال سے نیب کو سمجھتا ہوں۔ ملک کے سیاستدان اور صنعتکار نیب کی عدالتوں میں چکر لگا رہے ہیں۔ نیب کو ملک کی سیاست پر قبضے کے لیے بنایا گیا۔ پارٹی سے ناراضی کے سوال پر کہا، 31 سال پارٹی میں بغیر عہدے کے کام کیا۔ نون لیگ سے کوئی معاملات نہیں۔ نواز شریف میرے لیڈر ہیں۔ نون لیگ کے بعد سیدھا گھر جاؤں گا۔ کراچی پولیس آفس پر حملہ کرنے والے 3 دہشت گردوں کی شناخت ہو گئی۔ دہشت گردوں کے حملے میں 2 پولیس اہلکاروں اور رینجرز اہلکار سمیت 4 افراد شہید ہوئے۔ جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ خودکش دھماکہ کرنے والا دہشت گرد زالا نور شمالی وزیرستان سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ سیکیورٹی فورسز سے مقابلے میں مارا گیا دہشت گرد کفایت اللہ لکی مروت کا رہائشی تھا۔ تیسرے دہشت گرد کا تعلق شمالی وزیرستان کے علاقے دتاخیل سے ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سمیت اہم سیاسی شخصیات کی کراچی میں پولیس ہیڈ آفس پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم نے کراچی پولیس آفس پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی پر پولیس اور سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا اور شاباش دی۔ صدر مملکت نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ کہا، پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ دہشت گردوں کے خلاف کھڑی ہے۔ کراچی پولیس آفس حملہ، وزیر اعظم شہباز شریف کا جام شہادت نوش کرنے والوں کو شہداء پیکج دینے کا اعلان۔ کہا، تینوں افواج، رینجرز، پولیس سمیت مشترکہ آپریشن میں شریک تمام فورسز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ 1 گھنٹے طویل آپریشن میں فورسز نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم نے حملے کے زخمیوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ امریکہ کی کراچی پولیس آفس پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا، امریکہ کراچی پولیس آفس پر دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستانی عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تشدد کسی بھی چیز کا جواب نہیں، اسے رکنا چاہیے۔ نیڈ پرائس نے دہشت گردی میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت بھی کیا۔ دوسری جانب کراچی پولیس آفس حملے کے بعد امریکہ نے اپنے شہریوں کو متاثرہ علاقے میں جانے سے احتیاط برتنے کی ہدایت کر دی۔
سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف عمران خان کے قتل کی سازش سے متعلق کیس میں عدالت نے شیخ رشید پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 2 مارچ کی تاریخ مقرر کر دی۔ کیس کی سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ عمر شبیر نے کی۔ اسلام آباد پولیس نے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے خلاف چالان پیش کر دیا۔ ایک کانفرنس میں شریک ہونا ہے، 15 مارچ کی تاریخ دے دیں۔ شیخ رشید کی عدالت سے استدعا، ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں، چلان آ گیا ہے، لمبی تاریخ نہیں دے سکتے، ٹرائل شروع ہو جائے تو پھر دیکھ لیں گے، عدالت کے ریمارکس۔ یہ الیکشن سے بھاگ چکے، سپریم کورٹ ہی پاکستان کو بچا سکتی ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، یہ ان لوگوں کے جہاز استعمال کرتے ہیں جنہوں نے عوام کا خون چوسا ہے۔ انہوں نے طے کر لیا ہے مرکز اور صوبے کے الیکشن اکٹھے کرائیں گے۔ اب صرف سپریم کورٹ ہی پاکستان کو بچا سکتی ہے۔ امید ہے سپریم کورٹ الیکشن کرائے گی۔ ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو ختم کرو۔ آصف علی زرداری چوروں اور کرپٹوں کا بادشاہ ہے۔ مزید کہا، جیسے یہ چالان کاٹ رہے ہیں، لگتا ہے دوبارہ سسرال جانا پڑے گا۔ 2 مارچ کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اللہ نہ دبائے تو شیخ رشید کبھی نہیں دبے گا۔ پہلے لاہور، پھر دوسرے بڑے شہروں میں جیل بھریں گے۔ جیل بھرو تحریک سارے پاکستان میں جائے گی۔ زمان پارک کے باہر کارکنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مزید کہا، ملک میں ظلم اور ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ آئین میں واضح ہے، الیکشن 90 دن کے اندر ہونے ہیں۔ 91 دن کا مطلب نگران حکومت غیر آئینی ہو جائے گی۔ چیف الیکشن کمشنر کو آئین بارے پتہ ہے۔ دونوں گورنر، چیف الیکشن کمشنر آئین پر عمل نہیں کر رہے۔ الیکشن کمیشن بے بسی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ عدالت آئین کے مطابق فیصلہ دے چکی۔ عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ عدالتی فیصلے پر عمل نہ ہو تو مطلب قانون ختم اور اس سے زیادہ بربادی نہیں ہو سکتی۔ ملک بھر میں آج رحمتوں اور برکتوں والی رات شب معراج عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی۔ 27 رجب کی شب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ شب معراج کے موقع پر ملک بھر میں مساجد کو انتہائی خوبصورتی سے سجایا جاتا ہے۔ آج رات مساجد میں خصوصی محافل اور عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لوگ نوافل ادا کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ علماء کرام واقعہ معراج اور اس کی فضیلت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ قومی ادارہ صحت نے کہا ہے، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 5160 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ 17 افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ مثبت کورونا ٹیسٹ کی شرح 0.33% رہی، جبکہ 11 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ اس دوران کورونا وائرس سے کوئی بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا۔ اور امریکہ کی ریاست مسیسپی میں مسلح شخص کی فائرنگ سے 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ملزم نے اکیلے ہی واردات کو انجام دیا ہے، تاہم تاحال فائرنگ کا مقصد علم نہیں ہو سکا۔ فائرنگ کا واقعہ ٹٹ کاؤنٹی کے آرکا بٹلا علاقے میں پیش آیا، جہاں مسلح شخص نے دکان میں داخل ہو کر ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس سے قبل مسلح شخص نے قریبی گھر میں داخل ہو کر ایک خاتون کو قتل کیا۔ ملزم نے پھر ایک گھر میں داخل ہو کر مزید 2 افراد کو قتل کیا، جبکہ اسی علاقے سے مزید 2 افراد کی بھی گولیاں لگی لاشیں برآمد ہوئیں۔ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔